مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر قالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ شرکاء کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شرکاء نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان پرامن و مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون۔ فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ شاہ بحرین نے وزیر اعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا خطے میں دیر پام کے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹین اسٹوکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر اسٹوکر نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ اور اتحادی ملکوں کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا امن کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پورا عزم ہے۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پیغام، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صہیونی جارحیت مذاکرات کو بےمعنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف کا کہنا ہے لبنان اور تمام مزاحمتی گروہ ہمارے 10 نکاتی منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. لبنان جنگ بندی کا حصہ نہیں، جنگ بندی ختم ہوئی تو ذمہ دار ایران ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران سے دوسری 10 نکاتی تجویز پر بات ہو رہی ہے، پہلی ردی میں گئی۔
امریکہ نے کبھی نہیں کہا لبنان جنگ بندی میں شامل ہوگا. ڈیل یہ ہے سیز فائر ہو، بات چیت ہو اور ہرمز کھلے. ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی افواج کو جنگی جہاز اور ہتھیار کے ساتھ ایران کے آس پاس رہنے کا حکم. سوشل میڈیا پر لکھا، امریکی افواج مکمل اور حقیقی معاہدے پر عمل درآمد تک اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گی. ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں. یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے. ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی. ہماری عظیم فوج تیاری اور آرام کر رہی ہے، در حقیقت اپنی اگلی فتح کے منتظر ہیں. اسرائیل خطے میں امن کا دشمن، لبنان پر حملے نہ روکے. صہیونی فوج نے جنوبی قصبے بنت جبیل کا محاصرہ کر لیا. حزب اللہ سے جھڑپیں، اسرائیل نے مزید فوجی دستے جنوبی لبنان میں داخل کر دیے. امن دشمن، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے جب تک چاہیں گے حزب اللہ کو نشانہ بناتے رہیں گے. پاکستان نے پہلے جنگ بندی کرائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا. ایران سے گواہی آ گئی. نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا، اسرائیل کی جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا. انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے. خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے. ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا، اہم وقت انتہائی قریب ہے. کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں. خلیجی ملکوں میں 40 دن بعد امن کا پہلا دن. آج کوئی حملہ نہیں ہوا. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، عمان سے کسی بھی قسم کے حملے کی اطلاع نہیں ملی. 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے یہ پہلا موقع ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے رک گئے. آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے کیسے بچا جائے؟ پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا. کہا بحری جہازوں کو مشورہ ہے کہ وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں. بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا چہلہ. مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات اور جلوس. لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی. مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈ نصب. شرکا نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی خامنائی شہید ہوئے تھے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان رابطے. اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو. امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون. یوویٹ کوپر نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کی. اسحاق ڈار اور یورپی یونین نمائندہ کایا کالاس میں رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش. یورپی یونین نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا یقین دلایا. آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ نے بھی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت. جنگ بندی کا خیر مقدم. نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی. اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح مذاکرات اور انتظامات پر تفصیلی بات چیت کی گئی. محسن نقوی نے کہا، جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کچنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے. تمام غیر ملکی مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ. وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا. بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا. بلاول بھٹو نے کہا، پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت دنیا پر عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا.
पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में वुसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पायदार, शफाफ और सहूलतों पर मबनी सरमायाकारी के निज़ाम पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म की सर्विसेज लॉन्ग मार्च टायर्स के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, SIFC के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन जिंगयांग शेंग ने पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त निज़ाम और मौशी पॉलिसियों की तारीफ की। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.54% इजाफे से $97.12 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 3.41% बढ़कर $97.63 फी बैरल पर आ गया। सोने की कीमत में कमी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $95 कम होकर $4,727 का हो गया। पाकिस्तान में सोना $9,500 सस्ता, 1 तोला $4,94,662 का हो गया। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो कमी। कराची में मुनाफाखोरों ने कीमतें कम न की। सरकारी कीमत से 130 रुपए महंगी बेच रहे हैं। 440 रुपए किलो में फरोख्त जारी। कन्वीनर FPCCI के मुताबिक बॉर्डर खुलने के बाद 7,000 टन LPG की खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी। सप्लाई बेहतर होने से LPG की कीमत में फौरी 20 रुपए कमी की। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे लेकिन खुद तनहा हो गए। BBC के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर किया। आलमी बहरान में पाकिस्तान मजबूत सालिस जबकि भारत गैर मौसर रहा। पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान और चीन का भरपूर एतमाद हासिल कर लिया। जहां दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान के मुतरफ हैं, वहीं भारतीय हुकूमत मुकम्मल खामोश है। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। भारतीय अपोजिशन जमातें, सहाफ़ी और तज्जियाकार पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ कर रहे हैं। बैरूने मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक मनफी जहन साजी की जा रही है। वजीर आला सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसलत नहीं किया जा सकता। नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद है। सोशल मीडिया समेत हर महाज पर रियासत का दिफा करें। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मौसर कानून साजी से मिसिंग पर्सन्स का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मक़ामात खुल गए। इसराइल के ऐलान के बाद मस्जिद अक़सा 40 दिन बाद खोल दी गई। नमाजियों की बड़ी तादाद इबादत के लिए मस्जिद अक़सा पहुंची। इसराइली पुलिस का कहना है, नई सिक्योरिटी हिदायत के तहत मुक़द्दस मक़ामात को खोला गया। शहर और इतराफ़ में सैकड़ों एहलकार और बॉर्डर गार्ड्स तैनात कर दिए गए। सिंध के 3,31,000 काश्तकारों को हारी कार्ड के जरिए फ्यूल सब्सिडी फराहम कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, 3 अरब रुपए शफाफ अंदाज में जारी किए। ये सब्सिडी 19,40,000 एकड़ ज़रई रकबे के लिए दी गई। मकसद किसानों के पैदावारी अखराजात में कमी और उनकी आमदन में इजाफा यकीनी बनाना है। सिंध हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। गंदम की पैदावार 3.5 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़कर 4.8 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुँच गई है। कराची और लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 केस रिपोर्ट। लाहौर में 15 साल मरीज में मंकी पॉक्स की तशखीस। रवां साल लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 26 हो गई। कराची में बफर जोन के रिहायशी 22 साल नौजवान में मंकी पॉक्स की तशखीस हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश। लोअर दीर में मौसम फिर सर्द हो गया। कोटली, मीरपुर और नवाही इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सराय आलमगीर में भी बारिश का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है।
ریکارڈ ٹوٹل، ریکارڈ شراکت، پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 247 رنز کا ریکارڈ ہدف دے دیا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں بابر 11 نے پہلے کھیل کر 3 وکٹ پر 246 رنز اسکور کیے۔ کوشل مینڈس کی سینچری، بابر اعظم 87 اور عبدالصمد جارحانہ 40 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ بابر اور مینڈس نے پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے بڑی 151 رنز کی شراکت کا ریکارڈ بھی بنایا۔ عباس آفریدی نے 2، خوشدل شاہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بابر اعظم نے کرس گیل کا ریکارڈ توڑ دیا۔ قومی بلے باز T20 میں تیز ترین 12,000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ سٹار بیٹر نے سنگ میل 338ویں اننگز میں عبور کیا۔ کرس گیل نے 12,000 رنز 345 اننگز میں مکمل کیے تھے۔ بابر 12,000 رنز بنانے والے دنیا کے 12ویں شعیب ملک کے بعد پاکستان کے دوسرے کھلاڑی ہیں۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، اداکارہ نعیمہ بٹ بنے گی مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن نے اندھیر نگری چوپٹ رات، سیکرٹری ناجیہ رسول نے اختیارات سے مبینہ تجاوز کر کے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کے لیے خود کو ہی کوچ بنا لیا۔ چیمپئن شپ 12 سے 17 اپریل تک تاشقند میں شیڈول ہے۔ پاکستان کے 3 ایتھلیٹ سمیت 6 رکنی دستہ شرکت کرے گا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے NOC جاری کر دیا۔ اور فرانسیسی سپر سٹار کریم بنزیما کی زبردست ہیٹ ٹرک، سعودی پرو لیگ میں الہلال نے الخلود کو 6-0 سے رونق کر رکھ دیا۔ رونالڈو کی النصر کے بعد 68 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر دوسرا نمبر ہے۔